دیکھتی رہے آپ کو، کہیں ایمان نہ چھین لیا جائے، کہیں کفر میں دھکیل نہ کیے جائیں، کہیں اللہ اکھاڑ نہ پھینکے ہمارے قدموں کو. انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت غیور ہیں. حضور نے حضرت سعد سے کہا، ایک صحابی سے کہا تھا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، اللہ بہت غیور ہیں. جی ہاں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی تعداد اسلام چھوڑ رہی ہے تو ایک بڑی تعداد حلقہ بدوش اسلام ہو رہی ہے. اس لیے دوسری بنیادی گزارش ماں بہنوں اور نوجوان دوستوں کی خدمت میں بالخصوص عرض ہے کہ اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجیے، اسلام لائیے، اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیجیے. اور ایک بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، بہت قیمتی بات، اسے پلے باندھ لیجیے. نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ کا چھوڑ دینا، حج کا چھوڑ دینا اور دیگر اعمال صالحہ کا چھوڑ دینا شاید اتنا برا نہ ہو جتنا برا ان اعمال سے بیزاری ہے، اس دنیا سے بیزاری ہے. ایگزامپل دیتا ہوں، مثلاً بقرعید کا موقع ہے اور کوئی کہنے والا آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے یہاں ان بولتے دھن کو کاٹتے ہیں جانور کو، آپ کو دیا نہیں آتی، آپ کو رحم نہیں آتا، آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، خیال نہیں آتا. جی ہاں، جب وہ آپ سے کہے اور پھر آپ، یہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے بچے علماء کی خدمت میں پہنچ کے پوچھتے ہیں، سوالات ان سے کرتے ہیں، قربانی کی لاجک کیا ہے، کیا لاجک چاہتے ہو؟ فصلی لربک وانحر، اور ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آپ کو کس بات کی لاجک چاہیے؟ آپ اگر کفر کی ہاں میں ہاں ملا کر اور دین بیزاری کا ثبوت دے کر ذرا سے ڈگمگاتے ہیں، آپ کے قدموں میں ڈگمگاہٹ ہوتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں میری بھی سمجھ میں نہیں آتے یار، اسلام میں یہ کیا ہے، اپنی اس کو سمجھ میرے بھائی کیا کہہ گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں یہ لاجک، یہ فلسفہ نہیں سمجھ آتا. سنو، اس نظریے پر جینے کی کوشش کرو. قرآن آپ سے کہہ چکا ہے نماز پڑھو، قربانی کرو. اب جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا، آپ اس سے کہیں، جب آپ ایک ہی بار میں یوں کلہاڑا لے کر اور سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا ہے، ہماری سمجھ نہیں آتا. لکم دینکم ولی دین، ہمیں مت چھیڑیے، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، وہ ہمیں محترم مکرم معظم ہمارے لیے مسلم ہے، ہم اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور آگے بڑھ کر کے دیجیے اس سے کہ میاں آپ بات کرتے بکرے کی، آپ بات کرتے مرغے کی، آپ بات کرتے سن بولتے دھن کی. شکر کرو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو نمٹانا ہے، ورنہ ہم اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے کوئی چوچلا نہیں کرتے. یہی ہے فاروق اعظم نے صاف کی تھی بات، جو محمد کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کے یہاں یہ ہوتا ہے. میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کسی طرح کی جنگی پیمانے پر کھڑے ہوں، میرا مقصود یہ نہیں ہے آپ کسی سے لڑیں، مقصود ہرگز یہ نہیں ہے آپ کسی سے محاذ قائم، نہیں، آپ اپنے دین پر ایسے جم جائیے کہ آپ کا دین آپ کی چوائس ہو جائے، فیوریٹ ہو جائے، آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہو، آپ اس کو نعمت سمجھیں اور نعمت کی ناقدری نہیں ہوتی. ایک بہن سے کوئی پوچھتا ہے آپ کے مذہب میں پردہ کیوں ہوتا ہے؟ اس بہن کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے اور وہ کمزور نہیں پڑنی چاہیے کہ میں برقعے کی لاجک پوچھ کر بتاؤں گی. کیا اس کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ خاتون جیسی نسوانی دنیا کو جو پردے کی دنیا میں اور لباس کہیے کہ پردے میں پروردگار نے ملبوس کیا ہے تو یہ اس کی تعظیم اور تکریم کو بڑھایا ہے. اللہ نے عورت کو قیمتی کیا ہے، اسلام سے پہلے عورت قیمتی نہیں تھی. قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، حکیم الامت حضرت تھانوی کہتے ہیں یخلق ما یشاء، جو کچھ زمین آسمان میں وہ اللہ کا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ نے ذکر کیا جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی کہتے ہیں اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کر کے ثابت کیا ہے اسلام میں عورت محترم ہے، غیر محترم نہیں ہے.
وہ تصویر گوگل پہ سرچ کیجئے گا تو آپ کو مل جائے گی. لبنان کی سرزمین پر برقعے میں پردے میں ملبوس ایک خاتون اپنی شیر خار بچی جس کی عمر رہی ہوگی 5-6 سال، تو چھوٹی سی معصوم سی بچی کا ہاتھ پکڑے لیے جا رہی ہے، لیکن اس نے لباس پہنا ہے تنگ، اس نے لباس پہنا ہے غیر اسلامی، اور برقعے میں ملبوس اس کی ماں اسے لیے چلی جاتی ہے. تصویریں بلا وجہ قید نہیں کی جاتی، بالخصوص مؤرخین کے یہاں وہ تاریخ کے اوراق کو اس پر چسپاں کرتے ہیں دنیا کو آئینہ دکھانے کے لیے. جی ہاں، جب آپ غفلت برتتے ہیں اس چھوٹی نسل سے تو نتیجہ وہ نکلے گا کہ آج یقیناً پردہ ہے لیکن کل کی دنیا میں پردہ ہے. اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں سے بس احترام عرض ہے، لباس کو پاکیزہ بنائیے، لباس سے زیادہ افکار کو پاکیزہ بنائیے، صاف ستھرے کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. آخری بات، نسل نو کا تحفظ کیجیے. ایک سوال ہے ہمارے پاس، ہمارے یہاں امراض بہت شمار کرائے جاتے ہیں. ہمارا خطیب، ہمارا مبلغ، ہمارا مقرر بڑے سب امراض بتاتا ہے. معاشرے میں چوری، زنا، عیاری، مکاری، سٹا، نہیں مطلوب کیا سب ہو رہا ہے، وہ سب بتاتا ہے، علاج نہیں بتاتا. میرے بھائی، آج ضرورت ہے امراض کے علاج کی. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. نمبر 1 توبہ کیجئے. نمبر 2 دین پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین بیزاری کو پاؤں تلے رون کر اپنے وجود پر اسلام نافذ کرتے ہوئے ظاہر کیجئے آپ مسلمان ہیں. یہ ثبوت دینا چاہیے آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں. اور تیسرے نمبر پر نسل نو کی حفاظت کیجئے. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو میرا آپ کا مستقبل، امت کا مان، آنے والا کل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، اولاد بھی نبی، باپ بھی نبی، نبیوں کا گھرانہ، گلشن نبوت، یعقوب علیہ السلام جیسا برگزیدہ پیغمبر. اور اخیر وقت ہے، پہلا سپارہ اور آخری صفحے سے پہلا صفحہ، سیکنڈ لاسٹ صفحے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اخیر وقت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا. انہوں نے کہا میری کمر زمین سے نہیں لگے گی جب تک تم میرے اس سوال کا جواب نہ دے دو. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں عالم ہوں. میرا بیٹا کیا ہے، بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، کس روش پر ہے، اس کا آنے والا کل کیا ہے. معاف کیجئے، بچوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ غفلت برتنے والا جو طبقہ ہے وہ خواص کا مجموعہ ہے. اہل علم و دانش کی دنیا ہے، وہ افراد ہیں جن کی زندگی 100% ظاہری اور باطنی دین سے معمور ہوتی ہے. وہ ساری دنیا میں چراغ جلاتے ہیں، ان کے اپنے گھر کے گلشن اجڑے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس سوال نے، قرآن کی اس آیت نے ان کے دروازے پر دستک نہیں کی ہے. ان کو خیال نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ میں شیخ ہیں، وقت ہیں، حضرت ہیں، اور نہیں معلوم کیا کیا ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم ان کے بعد ان کے بچے مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں، کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. حضرت یعقوب کی صدا کو، ان کے اس درد کو، ان کی اس کڑھن کو، اس بے چینی کو اپنے سر، اپنے دل کی دنیا میں زمین پر جگہ دیجئے اور اس درد کو اپنا درد بنائیے. اور سوال پوچھئے من کی دنیا میں، کیا آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایک دم کوئی کفر کی دہلیز پر نہیں جاتا. یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ یہ بیٹی موبائل فون کا اتنا استعمال کیوں کرتی ہے؟ یہ بیٹا رات گئے تک واپس کیوں نہیں آتا؟ مکانات کے دروازوں کے بند ہونے کا ایک خاص وقت متعین کیوں نہیں ہے؟ باپ کیوں نہیں پوچھتا اپنے بیٹے سے وہ کہاں تھا، کیوں تھا، کس کے ساتھ تھا، اسباب کیا تھے؟ پوچھوا کیوں سوال نہیں؟ میرے بھائی، اگر آپ نے آزاد چھوڑ دیا تو آپ کے بعد ضمانت نہیں دی جا سکتی آپ کے بچے کہاں ہوں گے. اس لیے سوال بنائیے، یعقوب علیہ السلام کے سوال کو اپنا سوال بنائیے، ان کے درد کو اپنا درد بنائیے اور پوچھئے
اپنے من کی دنیا میں، اپنی فکر کی دنیا میں رات کو اٹھ کے مصلی پر گڑگڑا کر پوچھئے، اللہ ما تعبدون من بعدی، میرے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کل کہاں کھڑے ہوں گے؟ ربا مجھے نہیں معلوم ہے، پیارے اللہ میرے نسل کے ایمان کی حفاظت کر دیجیے، اپنی اولاد نسل نو کا تحفظ کیجیے، ان کو مکتب کے حوالے کر دیجیے، اس طور پر جیسے آپ ان کو انگلش میڈیم اسکول کے حوالے کرتے ہیں، اتنا ضروری سمجھیے جتنا ضروری آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر مستقبل کے لیے دیگر آلات علم کو ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان کے لیے قرآن ضروری سمجھ لیے، اس لیے کہ وہ ابد الآباد زندگی میں قرآن ہی ان کے کام آئے گا، قرآن کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کوششیں مختلف ہیں، اس کے لیے کوششیں مختلف ہیں۔ نسل نو کو مدرسوں کے، مکتبوں کے حوالے کیجیے، اور آج کل دنیا میں، اپنے ملک ہندوستان میں بالخصوص شاہین گروپ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، اور بہت سے اسکول ہیں اور بہت سے ٹیچرز ہیں۔ آپ ایسا نظام ڈیولپ کیجئے، بامبے جیسے شہر میں تو یہ ہو جانا چاہیے تھا اور ہو جانا چاہیے، آپ جیسے افراد کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ آپ کے یہاں جو اسکول کی بیسک تعلیم ہے، جس میں کئی سال بچوں کے داؤ پر لگا کر ان کو پورے طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کے جی، کیا ہوتا ہے یو کے جی، کس کو کہتے ہیں ایل کے جی، کیا ہوتا ہے نرسری، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ حضرت یہ پورا 6-7 سال کا خاکہ ہے، ان میں سالوں کے ضیاء کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر اس کو نافع بنانا چاہتے ہیں تو اسلامک اسکول کے نظام کو بحال کرنے کی ہر ممکن سعی کیجیے، نسل نو کو مکتب کے حوالے کیجیے، اور آخری درجے میں حافظ قرآن بنائیے، آخری درجے میں۔ اور ایک بہت تاریخی انسان کا قول آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، ان کے بچوں کے سینے میں قرآن اتار دیجئے، منفعت بس اتنے سے لفظوں میں سن لیجئے، آنے والے کل میں کفر جب ان کی زمین پر دستک دے گا اور قرآن ان کے اندر ہوگا تو یہ جان تو دے سکیں گے، محمد پہ لایا ہوا ایمان نہیں دے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس دل کی دنیا میں ایمان کی شمع جلتی ہو۔ اور دوسرا کام، بنیادی طور پر اپنے آپ کو اہل اللہ کے حوالے کیجیے، اپنے آپ کو اصلاح و ارشاد کا عادی سمجھیے۔ مقال شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاح و استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے، دنیا کا کتنا ہی بڑا شیخ، مرشد، مربی، عالم، فقیہ، محدث، قاری، امام کوئی ہو، جس کے سر پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ بڑا نہیں۔ بقول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، جس اونٹ کی نکیل کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی وہ اپنی مہار دھکے کھاتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجیے، کسی کو اپنا بڑا بنائیے، مرشد بنائیے، مربی بنائیے، کسی کے زیر سایہ اپنے قدموں کی رفتار طے کیجیے۔ اور آخری بات، ہمارے اکابر کا لگایا ہوا باغ، دعوت کا گلشن، جو ہر خاص و عام کے لیے ایک عظیم منفعت اپنے اندر رکھتا ہے، بچوں کے لیے سر دست اقدام کیجئے، اپنی ذات کے لیے جب تک آپ کسی شیخ، کسی مرشد، کسی مربی کے حوالے نہیں ہو رہے، اور صرف اس پہلو تک نہیں کہ آپ کسی کے حوالے ہو، نہیں، اپنی زندگی کے مشن کا حصہ بنائیے کہ آپ اپنے اوقات کی دنیا کو اس انداز پر ترتیب دیں کہ آپ صبح و شام، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ کے دین کی اس دعوت، اس تحریک کا ایسا حصہ ہو کہ دن اور رات آپ کا اللہ کے دین کو پہنچانے میں اللہ کے بندوں تک صرف ہو رہا ہو، اور رب اکبر کے حضور آپ کہہ سکیں، مولا میری صبح سے لے کے شام تک کی زندگی تیرے دین کی آبیاری میں گزری۔ اس کے لیے ہم اور آپ اس کی کوشش فرما لیں کہ نقد اس گفتگو کے بعد اس مجلس سے جو یہاں ساتھیوں کی ترتیب ہو، اس حوالے سے آپ اپنے نام پیش فرما دیں تاکہ بر وقت عملاً آپ کی زندگی اس محاذ پر اقدامی عمل سے گزرے کہ آپ اللہ کے راستے کے راہی ہوں، راہ خدا کے مسافر ہوں۔ اس کے لیے کیا کی ترتیب پر